انسان کی نفسیات سمندر کی طرح ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کے اندر کیا کیا پوشیدہ ہے۔ بعض انسانوں کی بعض حرکتیں دوسروں کو حیران کر دیتی ہیں۔ اگر آپ پولیس اسٹیشن میں وارداتوں کا ریکارڈ دیکھیں یا نفسیات کے کسی ڈاکٹر کی فائلیں دیکھیں تو حیرت کی حد سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ یہ غلط نہیں کہ انسان اپنی اپنی نفسیات کا غلام ہے۔ ایک کیس سناتا ہوں، ذرا انسانی نفسیات کے کرشمے دیکھیے۔ ایک عورت میرے تھانے میں آئی، عمر 35-36 سال ہوگی، لباس، چال ڈھال اور شکل و صورت سے خوشحال گھرانے کی معلوم ہوتی تھی۔ خوبصورت عورت تھی، اپنی عمر سے کم از کم 5 سال کم لگتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے محلے کے 2 معزز آدمی تھے۔ عورت کا نام یاد نہیں رہا، یاد ہوتا بھی تو بھی میں اصل نام نہ بتاتا۔ اسے میں نادرا کہوں گا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی اور لال سرخ تھیں۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت روئی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ نادرا کا اکلوتا بیٹا حنیف لاپتہ ہو گیا ہے۔ یہ اس کی واحد اولاد تھی۔ میں نے نادرا کے لواحقین کے متعلق پوچھنے سے پہلے اس کے بیٹے کے متعلق کچھ باتیں معلوم کرنا بہتر سمجھا۔ وہ بچہ نہیں تھا کہ اسے کسی نے گلی میں سے اٹھا کر بوری میں ڈال لیا ہو۔ اس کی عمر 15 سال اور 3 مہینے بتائی گئی۔ اس عمر کے لڑکے کی گمشدگی کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کیس میں ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ حنیف اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے لاڈ پیار سے بگڑا ہوا ہوگا، اس کی کوئی فرمائش پوری نہ ہوئی ہوگی، وہ ماں کو ڈرانے کے لیے گھر سے بھاگ گیا۔ ایسے لڑکے خود ہی واپس آ جایا کرتے ہیں۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح بچے اغوا نہیں ہوا کرتے تھے۔ انگریزوں کی حکومت تھی، خرکار ابھی وجود میں نہیں آئے تھے۔ عداوت کی بنا پر یا جائیداد کے تنازع میں کسی کا بچہ غائب کر دیا جاتا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ نوجوان لڑکے کسی کے عشق میں مبتلا ہو جاتے تھے، جذبات کے غلبے میں گھر سے لڑکی کو بھگا لے جاتے اور ذلیل و خوار ہوتے تھے، یا لڑکی کے لواحقین کے ہاتھوں ایسے طریقے سے قتل ہوتے کہ قاتل کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ ایسے کیس بھی اس دور میں بہت کم ہوتے تھے۔ وہ فلموں کا زمانہ بھی نہیں تھا۔ بڑے شہروں میں 2-2 4-4 پکچر ہاؤس ہوتے تھے۔ چھوٹے شہر اور قصبے اس لعنت سے محفوظ تھے، اس لیے نوجوانوں میں ابھی ہیرو بننے کا خبت پیدا نہیں ہوا تھا۔ عمر کے 15ویں سال سے بڑا خطرناک دور شروع ہوتا ہے۔ جوانی کے جذبات غالب آنے لگتے ہیں۔ لڑکے کچھ ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جو نارمل نہیں ہوتی۔ لڑکے جو امیر اور آزاد ہوتے ہیں وہ گھروں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور خوار ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ حنیف اس زمرے میں آ سکتا تھا۔ حنیف کے متعلق اس کی ماں سے میں نے مندرجہ بالا وجوہات کی پیش نظر بہت کچھ پوچھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حنیف گھر سے خود نہیں بھاگا اور کسی کے ساتھ عداوت بھی نہیں۔ اس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں چالاکی نام کو نہیں، اور یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس نے کسی لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہوگی یا کسی لڑکی کو گھر سے بھگا کر لے گیا ہوگا۔ نادرا کے ساتھ محلے کے جو 2 معزز شخص آئے تھے وہ واقعی معزز اور عقل مند تھے۔ وہ کہتے تھے کہ لڑکا بھول پن میں کسی کے پھندے میں آ گیا ہے۔ انہوں نے نادرا کی موجودگی میں کہا کہ اس ماں نے بیٹے کو اپنے ساتھ چپکا کر رکھا ہوا تھا، اسے آزادانہ طور پر مرد بننے ہی نہیں دیا۔ مجھے ایک اور خطرہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی ایک کہانی کاغذ کے گھوڑے میں آپ کو سنایا تھا کہ ہندوستان کے بعض راجے مہاراجے خوبصورت اور کم عمر لڑکوں کو رقص کی تربیت دلوا کر خاص تقریبوں اور ضیافتوں میں ان لڑکوں سے خاص قسم کا رقص کروایا کرتے تھے۔ یہ رقص نیم اریاں ہو کے کیا جاتا تھا۔ جن لڑکوں کی عمر زیادہ ہو جاتی تھی ان کی جگہ نئے لڑکے لائے جاتے تھے۔ یہ لڑکے خریدے جاتے تھے۔ بعض والدین اپنے بچے اچھے داموں فروخت کر دیتے تھے، لیکن زیادہ تر لڑکوں کو ورغلا کر یا اغوا کر کے لایا جاتا تھا۔ حنیف کے متعلق بتایا گیا تھا کہ خوبصورت لڑکا ہے۔ اس کی جو فوٹو مجھے دکھائی گئی وہ 5 سال پہلے کی تھی۔ اس سے اس کی خوبصورتی کا پتہ چلتا تھا۔ میں نے اس طرف بھی توجہ دی کہ نادرا کے ساتھ محلے کے 2 آدمی آئے تھے۔ اس کا خامند باپ یا کوئی بھائی ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے نادرا سے اور بھی کئی باتیں پوچھنا تھیں، اس لیے میں نے دونوں آدمیوں کو باہر بیٹھنے کو کہا۔ نادرا میرے پاس اکیلی رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ اس کے گھر کا کوئی آدمی کیوں نہیں آیا۔ اس نے جو جواب دیا اس سے میں چونک اٹھا اور مجھے اطمینان سا ہونے لگا کہ مجھے گمشدہ لڑکے تک پہنچنے کا راستہ مل گیا ہے۔ اس نے مجھے اپنے متعلق جو کچھ بتایا وہ مختصراً یہ تھا کہ وہ اپنے خاوند سے الگ رہتی تھی۔ اپنے خاوند کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ چکا تھا لیکن طلاق نہیں ہوئی تھی۔ اپنے گھر میں اس کے 3 آدمی تھے، باپ اور 2 بھائی۔ باپ چند سال پہلے مر گیا تھا،
باپ کی زندگی میں نادرا کے بڑے بھائی نے اپنی پسند کی شادی کر لی اور ماں باپ سے الگ ہو کر ساتھ والے شہر جا آباد ہوا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس نہیں آیا۔ اس سے چھوٹا بھائی لڑک پن میں ہی آوارہ ہو کر بدماشوں کی منڈلی میں چلا گیا۔ باپ نے اسے گھر سے نکال کر آگ کر دیا تھا۔ میرے سامنے دو مشتبہ آدمی آ گئے۔ ایک تھا نادرا کا خامند جس سے وہ الگ ہو گئی تھی، اس کے خامند نے اپنا بیٹا اس سے لینے کے لیے بیٹے کو ورغلا لیا ہوگا۔ دوسرا مشتبہ نادرا کا وہ بھائی تھا جسے باپ نے جائیداد کے حصے سے محروم کر کے گھر سے نکال دیا تھا، اس نے انتقاماً نادرا کے بیٹے کو غائب کر دیا ہوگا۔ مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ نادرا سے اس کے خاندانی حالات معلوم کروں۔ میں نے اس کے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہ کی۔ مجھے امید تھی کہ لڑکا اس کے خاندان میں سے ہی مل جائے گا۔ میرے کہنے پر نادرا نے جو بات سنائی وہ یوں تھی کہ 17-18 سال پہلے اس کی شادی اسی قصبے کے ایک محلے میں ہوئی تھی۔ اس کی ڈولی گئی، دوسرے دن نادرا واپس آئی، 2 روز میکے رہ کر سسرال گئی، 7-8 روز بعد پھر میکے آ گئی۔ ان 10 دنوں میں ہی دونوں طرف کے والدین کی سیاست جو ہمارے معاشرے میں لازمی سمجھی جاتی ہے عروج پر پہنچ گئی۔ اس سیاست نے یہ گل کھلایا کہ اس کا خامند جو اسی شہر میں رہتا تھا اس کے میکے گھر نہ آیا۔ 3-4 دنوں کے بعد اس نے کسی عورت کی زبانی نادرا کو پیغام بھجوایا کہ وہ اسے لینے نہیں آئے گا، نادرا آ جائے۔ یہ پیغام نادرا کی ماں نے سن لیا۔ ماں نے جواب بھیجا کہ جب تک لڑکا نہیں آئے گا نادرا نہیں جائے گی۔ نادرا کا خیال تھا کہ اس کی ساس بہت بری عورت ہے، اس نے بیٹے کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور وہ اسے نہیں آنے دے رہی۔ نادرا کا سسر خاموش طبیعت والا اور اتنا بھلا مانس تھا کہ بیوی کی کوئی بھی بات اور کوئی بھی فیصلہ رد کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر نادرا کی ماں بھی اپنا روب داب رکھنے والی عورت تھی اور اس کا باپ تو تھا ہی ریٹائرڈ صوبے دار، انگریزوں کی فوج کے صوبے دار سراپا مارشل لا ہوتے تھے۔ اس صوبے دار کو تو انگریزوں نے 2 مربع نہری اراضی عطا کر رکھی تھی اور قصبے کے ساتھ بھی اس کی آبائی زمین تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے داماد نے یہ حکم بھیجا ہے کہ نادرا خود آ جائے تو اس نے مارشل لا ریگولیشن جاری کر دیا کہ نادرا کو اس کا خامند لینے نہیں آئے گا تو نادرا نہیں جائے گی، وہ ساری عمر ماں باپ کے گھر بیٹھے گزار دے گی۔ نادرا کے سسرال نے بھی مورچے پکے کر لیے۔ نادرا میں پہلے بچے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اس نے اپنے ماں باپ سے چوری ایک عورت کی زبانی اپنے خامند کو پیغام بھیجا کہ بڑوں کی چپکلش میں پڑھ کر وہ اپنی ازدواجی زندگی میں کانٹے نہ بکھیرے۔ ان بوڑھوں نے 8-10 برس بعد دنیا سے اٹھ جانا ہے، پیچھے ہمیں رہنا ہے۔ تمہارے پہلے بچے کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، اس میں اپنی بے عزتی نہ سمجھو، آ جاؤ اور میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ خامند اکھڑ طبیعت کا جوان تھا اور ماں نے بھی اسے اپنے شیطانی اثر میں لے رکھا تھا۔ اس نے نادرا کو جواب بھیجا کہ تمہارے باپ کی صوبے داری مجھ پر نہیں چلے گی، اسے کہو کہ وہ تمہیں میرے پاس چھوڑ جائے۔ نادرا صوبے دار کی بیٹی تھی، خوشحال بلکہ امیر گھرانے کی لڑکی تھی، اس میں بھی صوبے داری رگ پھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے خامند کو پیغام بھیجا کہ طلاق دینا چاہو تو دے دو، اپنے باپ کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گی۔ نادرا میں غرور بھی تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی باپ بیٹا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بے شمار زرخیز اراضی اور باپ کی صوبے داری کا غرور نادرا کے چھوٹے بھائی میں زیادہ تھا۔ اسکول میں وہ اپنے استادوں کو بھی پلے نہیں باندھتا تھا۔ 10ویں جماعت تک وہ پہنچ ہی نہ سکا۔ باپ کو اس وقت ہوش آئی جب اسے پتا چلا کہ اس کا چھوٹا بیٹا بدماشوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ خدا نے اس خاندان کو خوبصورتی دی تھی، یہ لڑکا بھی خوبصورت نوجوان نکلا اور عورتوں کا شکار کھیلنے لگا۔ باپ نے اسے مارا پیٹا لیکن وہ بدماشی کے اس مقام تک پہنچ گیا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ بدماشوں کے علاوہ وہ ایک خوبصورت اور بدنام عورت کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ اس لڑکے نے گھر سے کئی بار پیسے چرائے اور 4 دکانیں جو انہوں نے کرائے پر دے رکھی تھیں، کبھی کبھی ان میں سے 1-2 کا کرایہ وصول کر کے جوا کھیلتا اور شراب پیتا تھا۔ اس کی عمر 19-20 سال ہو گئی تو باپ نے اس کا علاج یہ سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ باپ جب اس کے لیے رشتہ تلاش کرنے نکلا تو اسے توقع تھی کہ لڑکیوں والے اس کا شکریہ ادا کر کے اسے رشتے دے دیں گے،
مگر پہلے گھر سے ہی اسے جواب ملا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کسی بدماش کو دینے کے لیے نہیں پالی۔ 2 اور گھروں سے بھی کورا انکار ہوا۔ باپ اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ اس نے بیٹے کو گھر سے نکال کر اسے جائیداد سے عاق کر دیا۔ بیٹا تو گھر سے نکلا ہی ہوا تھا، 3 4 دن گھر سے غائب رہتا تھا۔ اس سے بڑے بیٹے نے نادرہ کی شادی سے پہلے اپنی ذات سے کم درجے کی ذات کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ باپ نے اسے اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں داخل ہونے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ بیٹے نے جائیداد سے اپنا حصہ مانگا تو باپ نے اسے کچھ رقم دے کر چلتا کیا۔ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر 50 میل دور شہر میں چلا گیا، پھر وہ کبھی نظر نہ آیا۔ نادرہ کی ماں اپنے 2 بیٹوں کے غم میں گھلنے لگی اور کچھ عرصہ بیمار رہ کر مر گئی۔ نادرہ کو سسرال لے جانے کے لیے کوئی نہ آیا، وہ خود بھی نہ گئی۔ باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ نادرہ نے اس بیٹے کو جنم دیا جو اب 15 سال کی عمر میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ نادرہ نے ماں کے مرنے کے بعد اپنی زندگی اپنے باپ کی خدمت اور بچے کی پرورش کے لیے وقف کر دی۔ اس سے وہ سکون محسوس کرنے لگی۔ اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ اسے اب باقی عمر اسی گھر میں گزارنی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ نادرہ کے باپ نے اسے صرف ایک بار کہا کہ بیٹی اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتی ہو تو میں تمہارے خاوند کو مجبور کر دوں گا کہ تمہیں طلاق دے دے۔ نادرہ نے بڑے پختہ لہجے میں جواب دیا کہ وہ خود طلاق دے دیتا ہے تو میں قبول کر لوں گی، طلاق مانگوں گی نہیں۔ نادرہ نے مجھے بتایا کہ ابتدا میں وہ طلاق لینا چاہتی تھی، لیکن اسے اپنے خاوند کا یہ پیغام ملا کہ تم نے پہلی رات کہا تھا کہ ساری عمر تمہاری محبت کو سینے میں زندہ رکھوں گی، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم پہلی عورت ہو جسے میرے دل اور میری روح نے قبول کیا ہے۔ زمین اور آسمان اوپر نیچے ہو جائیں، میں تم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اب تمہاری مرضی ہے، آتی ہو تو آ جاؤ، نہیں آؤ گی تو عمر اکیلے گزار دوں گا۔ میرے گھر میں کوئی دوسری عورت نہیں آئے گی اور میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا۔ نادرہ نے اس پیغام کا جواب دیا کہ لینے آؤ گے تو اسی وقت ساتھ چل پڑوں گی، خود نہیں آؤں گی۔ میرا جسم اور میری روح تمہارے لیے ہے، نہیں آؤ گے تو ساری عمر اکیلے گزار دوں گی۔ اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر بچہ بڑا ہونے لگا۔ برادری کے بزرگوں نے صوبے دار سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی خراب نہ کرے۔ ادھر نادرہ کے سسرال سے بھی کہا کہ اپنے بچوں کی زندگیوں کو یوں جہنم نہ بناؤ، لیکن دونوں طرف کے مورچے اتنے مضبوط تھے کہ فائر بندی پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ نادرہ نے دل اپنے بچے سے لگا لیا۔ اپنے خاوند کے متعلق اسے اتنا ہی معلوم تھا کہ ماں باپ کے علاوہ دوسرے بزرگوں کے کہنے کے باوجود شادی سے انکار کر چکا ہے۔ نادرہ کو یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو دھمکی دی ہے کہ انہوں نے اس کی شادی کی پھر کبھی بات کی تو وہ گھر سے چلا جائے گا۔ میں نے اس کہانی کی ابتدا انسانی نفسیات سے کی ہے۔ نادرہ اور اس کے خاوند کی نفسیات ملاحظہ کریں کہ ایک دوسرے کی خاطر دوسری شادی نہیں کر رہے، لیکن دونوں کا اکھڑ پن قائم ہے۔ وہ اسے لینے نہیں آ رہا، یہ خود جا نہیں رہی۔ یہ تو ہے 4 دیواری کی دنیا کی کہانی۔ سراغ رسانی کی کہانی یہ ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بچہ بڑا ہو گیا، باہر جا کر کھیلنے لگا، پھر اسکول جانے لگا، کیا اس دوران کبھی ایسا ہوا کہ باپ نے بیٹے کو ورغلایا ہو اور اسے اپنے گھر لے جانے کی کوشش کی ہو؟ نہیں، نادرہ نے جواب دیا۔ بچہ جب اچھا برا سمجھنے کے قابل ہو گیا تو میں نے اسے باپ کے متعلق بتا دیا تھا اور اسے ساری بات سنا دی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ باپ اگر باہر تمہارے ساتھ بات کرے تو تمیز سے بات کرنا، لیکن اس کے ساتھ اس کے گھر نہیں جانا۔ میرے دل میں غصہ تو بہت تھا، لیکن میں نے اپنے بیٹے کے دل میں اس کے باپ کی نفرت پیدا نہیں کی۔ بیٹے کا رویہ اور رد عمل کیا تھا؟ میری بات سن کر کہنے لگا کہ مجھے لڑکوں نے بتایا تھا کہ وہ شخص تمہارا باپ ہے۔ نادرہ نے جواب دیا۔ میرے بیٹے نے کہا کہ امی جان، مجھے پہلے ہی معلوم ہے کہ وہ میرا باپ ہے، اور جو بات آپ نے سنائی ہے وہ مجھے تھوڑی تھوڑی لڑکوں سے معلوم ہو گئی تھی۔ میں آپ سے پوچھتے ڈرتا تھا۔ مجھے یہ آدمی اچھا نہیں لگتا، اگر وہ اچھا ہے تو آپ کو اور مجھے اپنے گھر کیوں نہیں لے جاتا؟ میں نے بیٹے سے کہا کہ ایسا نہ کہو کہ وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے نادرہ کی ازدواجی زندگی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں صرف یہ معلوم کرنے کی کوشش میں تھا کہ لڑکے کی گمشدگی میں باپ کا ہاتھ تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو میں رپورٹ لکھے بغیر نادرہ کے خاوند سے لڑکا لے لوں اور انہیں کہوں کہ پولیس اور کچہری کے چکر سے بچیں۔ لیکن نادرہ نے میرے ایک سوال کے جواب میں پوری کہانی سنا ڈالی۔ اس کہانی کا ایک حصہ بڑا ہی جذباتی ہے، میں وہ سراغ رسانی سے ہٹ کر آپ کو ضرور سناؤں گا۔
باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ کبھی بات نہیں کی تھی۔ نادرا نے کہا، ایک روز میرے بیٹے نے گھر آ کر مجھے سنایا کہ اس نے ایک لڑکے کو مارا پیٹا تو ایک اور لڑکا میرے بیٹے پر ٹوٹ پڑا۔ دونوں لڑکوں نے میرے بیٹے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لڑکے کے باپ نے دیکھ لیا، وہ دوڑا آیا اور اس نے دونوں لڑکوں کی پٹائی کر دی۔ ان دونوں کے باپ اور بھائی وغیرہ آ گئے، لیکن لڑائی جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ کسی نے میرے خاوند کو تنزیہ کہا کہ تمہارا اس لڑکے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے خاوند نے گرج کر کہا کہ کسی نے اس لڑکے یعنی میرے بیٹے کو میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا۔ آدمی بڑا روب اور جرت والا ہے۔ اس کی گرج سن کر سب چپ ہو گئے۔ میرے بیٹے کے ساتھ اس نے پھر بھی کوئی بات نہ کی۔ ابھی 1.5 سال پہلے کا ذکر ہے، میرے بیٹے کو پیٹ میں کچھ تکلیف ہو گئی۔ میرے ابا جان فوت ہو چکے تھے۔ میں ہندو ڈاکٹر کو گھر لائی، اس نے دوائیاں دیں لیکن 3 دن تک آرام نہ آیا۔ پھر میں ہسپتال کے ڈاکٹر کو لائی، اس کا علاج بھی بیکار جانے لگا۔ ایک روز ایک آدمی میرے گھر آیا، کہنے لگا کہ میں حکیم ہوں، سنا ہے کہ تمہارے بیٹے کو کوئی ایسی بیماری ہے جو ڈاکٹروں کے ہاتھ بھی نہیں آئی۔ میں بچے کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ مجھے بچے کی بیماری نے پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے یہ نہ سوچا کہ یہ حکیم اتنا نیک ہے کہ اپنے آپ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ دوائی دے۔ اس نے میرے بیٹے کی نبض دیکھی، پیٹ دبا کر دیکھا، کچھ پوچھا اور چلا گیا۔ وہ دوائیاں لے آیا جو اس نے اپنے ہاتھ سے دیں۔ پھر میں نے اس سے پیسے پوچھے تو کہنے لگا کہ پہلے بچہ ٹھیک ہو لے۔ بچے کو دوسرے ہی دن آفاقہ ہو گیا۔ حکیم آیا اور دوائی دے کر چلا گیا۔ تیسرے دن میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شام کو حکیم آیا تو اس نے کہا کہ اب دوائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے پرہیزی غذا بتا کر کہا کہ 2 روز یہ کھلاؤ، پھر جو جی میں آئے کھائے۔ میں نے حکیم سے کہا کہ وہ پیسے بتائے۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ ضروری نہیں، ہر مریض سے پیسے ہی لیے جائیں۔ میں پیسوں کی خاطر نہیں آیا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا جو میں نے اس لیے دبا لیا کہ اس شخص نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ غصے کی کیا وجہ تھی؟ میں نے پوچھا اور اسے کہا، معلوم ہوتا ہے تم میں غرور اور جھوٹا وقار زیادہ ہے۔ اس نے غصے کی وجہ یہ بتائی کہ اس واقعے سے 2 سال پہلے جب اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چکی تھی، اس کا باپ مر گیا تھا۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا ایک بھائی اپنی پسند کی شادی کر کے ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا اور دوسرا بھائی غنڈوں بدماشوں کی دنیا میں گم ہو چکا تھا۔ 11-12 سال گزر گئے تھے۔ باپ نے اپنی تمام جائیداد نادرا کے نام اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی۔ یہ جائیداد معمولی نہیں تھی۔ نادرا جاگیردارنی اور بہت بڑی چودرانی بن گئی تھی۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی اور جوان بھی تھی۔ اسے دیہات کے شہزادوں اور نوابوں کے پیغامات ملنے لگے کہ وہ خامن سے طلاق لے لے اور ان سے شادی کر لے۔ نادرا نے ہر ایک کو صرف انکار نہ کیا بلکہ انہیں توہین آمیز الفاظ میں دھتکار دیا تھا۔ اس حکیم نے جب اسے کہا کہ ضروری نہیں کہ ہر مریض سے پیسے لیے جائیں تو نادرا کچھ اور سمجھی۔ حکیم بڑا اچھا لباس پہنے ہوئے تھا اور ڈیل ڈول سے باروب اور پرکشش تھا۔ نادرا کو خیال آیا کہ یہ حکیم اسے تنہا، خوبصورت اور مجبور عورت سمجھ کر اس کے بیٹے کا علاج کرنے آیا تھا اور اب اپنی پسند کا انعام مانگتا ہے۔ نادرا نے اسے ایک بار کہا کہ وہ پیسوں کی ضرورت میں دوائیوں کی قیمت ادا کرے گی اور دگنی قیمت دے گی۔ حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم پیسوں کو ہی دولت سمجھتی ہو، ہم انسانوں کے پیار کو خزانہ سمجھتے ہیں۔ نادرا نے اسے دھتکارا نہیں اور اس نے غصہ بھی دبائے رکھا، لیکن اس کے لہجے سے حکیم جان گیا کہ یہ عورت کیا سمجھ رہی ہے۔ نادرا نے اسے کہا، میں بڑے بڑے نامی گرامی جاگیرداروں کو ٹھکرا چکی ہوں جو 20-20 گاؤں کے مالک ہیں۔ آپ مجھ سے پیسے لیں، میری عزت اتنی سستی نہیں، اور آپ اپنی عزت کا بھی خیال رکھیں۔ نادرا نے مجھے بتایا کہ حکیم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس نے کہا، چودرانی ہوش میں آ، اس زمین پر اور اپنے حسن جوانی پر اتنا مان نہ کر۔ زمین اللہ کی ہے اور حسن جوانی قبر کے کیڑوں کی خوراک ہے۔ میں نے تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا، مجھے پیسے مل گئے ہیں۔ میں فرشتہ نہیں کہ تیرے بیٹے کا علاج کرنے ویسے ہی چلا آیا تھا۔ تیرا خامن میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میری بیوی کے پاس جاؤ، اس کا بیٹا بیمار ہے اور ڈاکٹروں کی دوائیاں فیل ہو گئی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ خود کیوں نہیں اپنی بیوی کے پاس جاتا۔ اس نے مجھے وجہ بتا دی۔ میں اس شخص پر حیران ہوں کہ 11-12 برسوں کی علیحدگی کے باوجود اس کے دل میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کی اتنی محبت ہے۔ حکیم جانے کے لیے اٹھا اور بولا، غرور نہ کر چودرانی، خامن کے بغیر عورت کی کوئی ذات نہیں۔ دیکھ ذرا تیری حالت کیا ہو گئی ہے۔ کوئی غیر مرد تیری ہمدردی کی بات کرتا ہے تو تیرے دماغ میں یہ وہم آ جاتا ہے کہ یہ تم پر مرتا ہے اور تیری چاہت رکھتا ہے۔ ایک نہ ایک دن
خدا تجھے ایسا جھٹکا دے گا کہ تو دوڑی اپنے خاوند کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی کہ میری ساری جائیداد لے لو اور مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ نادرا نے یہ بات مجھے سناتے ہوئے کہا، حکیم چلا گیا تو میں رونے بیٹھ گئی، بہت روئی، اور ایک ہی بات دل میں آتی تھی کہ اپنے خاوند کو پیغام بھیجوں کہ میرے گھر میں آ جاؤ اور ہم یہیں رہیں گے، مگر وہ اکھڑ آدمی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ نہیں آئے گا۔ میرے دماغ میں غرور کا کیڑا ہلنے جلنے لگا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ جہاں 12 سال گزر گئے ہیں وہاں باقی عمر بھی گزر جائے گی۔ میں اپنے باپ کی قبر کی بے عزتی نہیں ہونے دوں گی۔ اپنے جھوٹے وقار اور اپنے باپ کی قبر کی مٹی کو بے عزتی سے بچانے کے لیے نادرا اتنے بڑے امتحان سے گزر رہی تھی۔ میں نے نادرا سے یہ پوچھا تھا کہ اس کے خاوند نے کبھی اس کے بیٹے کو ورگلانے اور اپنے گھر لے جانے کی کوشش کی تھی۔ نادرا نے جواب میں اتنی لمبی کہانی سنا دی۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ باپ کے دل میں اپنے بیٹے کی بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ کو جو 2 واقعات سنائے ہیں ان سے اس محبت کا ثبوت ملتا ہے۔ نادرا نے یہ بھی بتایا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ اس کا بیٹا باہر میدان میں کھیل رہا ہوتا ہے تو باپ دور کھڑا اسے دیکھتا رہتا تھا۔ اس شخص کو میں کسی حد تک مشتبہ سمجھنے لگا۔ دوسرا مشتبہ نادرا کا بدماش بھائی تھا۔ میں نے محرر کو بلا کر پوچھا کہ اس نام کا کوئی بدماش تھانے کے ریکارڈ پر ہے؟ اس نے ریکارڈ دیکھے بغیر بتایا کہ اس کا نام نعمت علی ہے اور علیہ کے نام سے تھانے کے ریکارڈ پر ہے۔ سزا یافتہ نہیں، جوئے باز ہے، لڑائی مار کٹائی میں ماہر ہے۔ چوری کی 2 اور 2 ڈکیتی کی وارداتوں میں مشتبہ بٹھایا گیا تھا لیکن اس کے خلاف کچھ نہیں ملا۔ یہ اس وقت کی 2 وارداتیں تھیں جب میں اس تھانے میں نہیں آیا تھا۔ محرر نے بتایا کہ اس قصبے میں یا تھانے کے علاقے میں کچھ دنوں کے لیے آتا ہے، زیادہ تر ساتھ والے تھانے کے علاقے میں رہتا ہے۔ اس علاقے کے 2 ڈکیت مشہور تھے۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ علیہ بدماش کو ڈھونڈ کر تھانے میں لے آئے، خواہ دوسرے تھانے کے علاقے سے لانا پڑے۔ یہ بتاؤ نادرا کہ باپ نے جب اپنی تمام جائیداد تمہارے نام کر دی تھی تو اس بھائی نے یا دوسرے بھائی نے تمہیں کہا تھا کہ جائیداد کا حصہ دو؟ وہ تو اپنے باپ کی وفات پر بھی نہیں آئے تھے۔ اس نے جواب دیا، مجھے توقع تھی کہ میرے بھائی آئیں گے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ لیں گے اور میں انہیں جائیداد میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دوں گی۔ تمہارا بھائی نعمت علی تمہیں کبھی نظر نہیں آیا؟ ان 12-13 برسوں میں 3-4 دفعہ دیکھا تھا۔ اس نے جواب دیا، ہر بار مجھے دیکھ کر وہ میرے پاس آ گیا اور بڑی سنجیدگی سے گھر کا حال احوال پوچھا اور چلا گیا۔ 2 مرتبہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا۔ آخری مرتبہ وہ ابو کی وفات کے 6-7 ماہ بعد ملا۔ اس نے میرے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں اسے دیکھ کر رو پڑی کیونکہ ابو فوت ہو چکے تھے۔ اس نے کہا، اللہ مالک ہے نادرا، اتنا غم نہ کر، بیٹے کا خیال رکھا کر۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ نعمت، بدماشی سے توبہ کرو اور گھر آ جاؤ، میں اکیلی رہ گئی ہوں، لیکن میرا دل اتنا بھر آیا تھا کہ زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ اس کے باوجود کہ نادرا نے اپنے اس بھائی کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، میں اسے مشتبہ سمجھتا تھا۔ نادرا نے جب یہ کہا کہ اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ گھر آ جاؤ، میں اکیلی ہوں، تو مجھے خیال آیا کہ اس عورت کی 2 مربع اراضی نہری علاقے میں ہے اور کچھ قصبے کے ساتھ ہے، اور دکانیں بھی کرائے پر چڑھی ہوئی ہیں۔ یہ اکیلی عورت سارے انتظامات کس طرح سنبھالتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مزارے ہوں گے اور اس نے کچھ زمین بٹائی پر دی ہوئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی مزارے کو بے دخل کر دیا ہو یا کسی سے بٹائی کی زمین واپس لے لی ہو۔ ایسے موقعوں پر بعض مزارے یا بٹائی پر کاشتکاری کرنے والے مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ انتقام کا ایک ہی طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی نے اس کے اکلوتے بیٹے کو اغوا کر لیا ہو، یا کسی کو اس نے کرائے کی دکان سے زبردستی بے دخل کیا ہو تو اس نے اس کے بچے کو غائب کر دیا ہو۔ میرے دور پار کے رشتہ داروں میں ایک آدمی ہے جو زمینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، نادرا نے جواب دیا۔ نہری علاقے میں اس کی بھی زمین ہے۔ میری زمین کے سارے کام اس نے اپنے ذمے لے رکھے ہیں۔ کیا تم نے یا اس نے کسی مزارے کو بے دخل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یا زمین کے متعلق پانی لگانے پر کبھی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہو؟ اس نے شاید کیا ہو، نادرا نے جواب دیا۔ میں نے اس کے کاموں میں کبھی دخل نہیں دیا۔ یہ ایک اور آدمی تھا جو میرے سامنے آ گیا۔ میں ہر شخص کو پولیس کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نادرا سے اس شخص کے متعلق بہت کچھ پوچھا۔ اس نے اس کا نام لطیف بتایا۔ نادرا سے 4-5 سال بڑا تھا، خوشحال زمیندار اور روب داب والا تھا۔ وہ واحد آدمی تھا جو نادرا کے گھر آتا جاتا تھا۔ اسے نادرا کی زمین کی دیکھ بھال اور فصل وغیرہ کے کاموں کی اجرت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔
وہ ہمدردی کی خاطر یہ کام کیا کرتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اتنے دور پار کے رشتہ دار کو اس عورت کے ساتھ کیوں ہمدردی ہوئی۔ میں نے اور زیادہ کریدا تو پتہ چلا کہ وہ اچھا خوبرو آدمی ہے اور ہنس مکھ ہے، اس کی بیوی ہے اور 3 بچے ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اس کی بیوی واجبی سی شکل کی عورت ہے جو غصے کی تیز ہے، اسے ہنسنا کھیلنا یا پیار سے بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہی نہیں۔ میرے ذہن میں کئی سوالات آئے۔ ایک شک یہ پیدا ہوا کہ یہ رقابت کا معاملہ ہے۔ نادرہ نے بڑے بڑے جاگیرداروں کے شادی کے پیغامات غرور سے ٹھکرا دیے تھے اور اس آدمی کے ساتھ اتنے گہرے مراسم پیدا کر رکھے تھے کہ وہ اس کی ساری اراضی کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ نادرہ کے کسی امیدوار نے اسے اپنا بنانے کے لیے اس کے بیٹے کو اغوا کروایا ہوگا۔ میں نے نادرہ کو اپنے دفتر میں بیٹھا رہنے دیا اور باہر جا کر ان 2 آدمیوں کو بلایا جو نادرہ کے ساتھ آئے تھے۔ ان سے لطیف کے متعلق پوچھا۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ مجھے بالکل صحیح بتائیں اور صحیح رائے دیں۔ انہوں نے وہی باتیں بتائیں جو نادرہ مجھے بتا چکی تھی اور اپنی رائے ان الفاظ میں دی: بند دروازوں کے پیچھے کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ لطیف اور نادرہ منہ بولے بہن بھائی ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ انسان بڑی کمزور چیز ہے۔ نادرہ کو ہم سب اچھی عورت کہا کرتے ہیں کیونکہ ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی ہے، غریبوں کی مدد کرتی ہے۔ کسی غریب اور نادار کی بیٹی کی شادی ہو تو اس کا آدھا جہیز بنا دیتی ہے، لیکن آخر انسان ہے۔ 16-17 برسوں سے خاوند کے بغیر زندگی گزار رہی ہے، دھن دولت والی بھی ہے۔ یہ تو ابتدائی کارروائی تھی جو میں کر رہا تھا۔ میرے مخبر بہت ہوشیار تھے، لوگوں کے بند دروازوں کی پیچھے کی باتیں بھی سن لیتے تھے۔ مجھے ابھی معلوم نہیں کس کس کی خفیہ رپورٹ لینا تھی۔ میں نے لڑکے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی، دوسرے تھانوں کو اطلاع دینے کے لیے محرر سے کہا کہ کاغذی کارروائی مکمل کر لے۔ گمشدگی کی تفتیش شروع کرنے سے پہلے پولیس کو لمبی چوڑی کاغذی کارروائی کرنا پڑتی ہے۔ وہ محرر کے سپرد کی کہ مکمل کرے اور میں نادرہ کے ساتھ اس کا گھر اور گرد و نواح دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ لڑکا صبح 10 بجے کے لگ بھگ گھر سے کھیلنے کے لیے باہر گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا تھا۔ اس روز اسکول بند تھے، شاید اتوار تھا۔ میں نے گھر دیکھا، گلی دیکھی۔ اس گلی کے درمیان سے ایک گلی بائیں کو جاتی تھی۔ 5 گھروں کے بعد گلی ایک میدان میں ختم ہو جاتی تھی۔ میدان سے آگے کھیت تھے اور کھیتوں سے آگے بنجر علاقہ۔ اس گلی کے گھروں کے چند ایک آدمی اور کچھ بچے تماشا دیکھنے کے لیے باہر آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پرسوں 10 بجے کے لگ بھگ ان میں سے کسی نے حنیف کو کسی کے ساتھ دیکھا ہوگا؟ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میں میدان سے آگے چلا گیا۔ ایک پگڈنڈی میدان میں سے ہوتی ہوئی کھیتوں میں سے گزر کر آگے چلی جاتی تھی۔ کھیتوں میں چند ایک آدمی کام کر رہے تھے۔ انہیں بلا کر پوچھا کہ پرسوں 10 بجے کے لگ بھگ یہاں کوئی تانگا، یکا یا گھوڑا رکا ہوگا اور 15 سال کے ایک لڑکے کو اس پر لے جایا گیا ہوگا؟ ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میں تھانے چلا گیا، مجھے مشتبہ افراد کو بلانا تھا۔ نادرہ کا بھائی علیہ نہیں ملا تھا، وہ قصبے میں نہیں تھا۔ اسے لانے کے لیے 2 کانسٹیبل بغیر وردی بھیج دیے گئے تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ نادرہ کے خاوند کو ساتھ لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل ابھی تھانے سے نکلا ہی تھا کہ ایک دراز قد، بڑے صاف ستھرے رنگ اور دلکش چہرے مہرے والا آدمی آیا۔ اس نے بوسکی کی قمیض اور لٹھے کی شلوار پہن رکھی تھی۔ عمر 40 سے کچھ کم ہی لگتی تھی۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور اپنا نام لطیف بتایا۔ اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ نادرہ کے خاوند کے بعد مجھے اسے بھی بلانا تھا۔ میں باہر گیا ہوا تھا۔ اس نے کہا ابھی ابھی واپس آیا ہوں اور پتہ چلا ہے کہ نادرہ کا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے۔ میں اپنی زمینوں پر گیا ہوا تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا، لڑکا مل جائے گا؟ سچے دل سے ڈھونڈو تو خدا بھی مل جاتا ہے، میں نے کہا۔ میں جن بھوت تو نہیں، آپ نے مدد کی تو لڑکا مل جائے گا۔ یہ تھا وہ واحد شخص جو نادرہ کے گھر آتا جاتا اور اس کے سارے کام کرتا تھا۔ میں نے نادرہ کو دیکھا تھا، خوبصورت عورت تھی۔ اب اس شخص کو دیکھ رہا تھا، یہ بھی خوبرو اور تنومند آدمی تھا۔ نادرہ کو یہ آدمی اچھا لگنا چاہیے تھا، اس کی پسند اچھی تھی۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ نادرہ اسی آدمی کی خاطر خاوند کے پاس نہیں جاتی ہوگی۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ کسی پر شک کرتا ہے۔ اس نے کسی پر بھی شک ظاہر نہ کیا۔ نادرہ کے خاوند کے متعلق اس نے کہا کہ وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا، نہ وہ ایسی ذہنیت کا آدمی ہے۔ میں نے جس طرح نادرہ کے آگے وہ تمام وجوہات رکھی تھیں جن کی بنا پر لڑکے گھروں سے بھاگتے ہیں، اور میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ان میں اس کے بیٹے کے غائب ہونے کی کون سی وجہ ہو سکتی ہے،
اسی طرح میں نے لطیف کو یہ ساری وجوہات بتا کر اس سے پوچھا کہ لڑکا کیوں اور کس طرح لاپتہ ہوا ہوگا۔ لطیف نے نادرہ کی طرح ہر ایک وجہ پر لکیر پھیر دی۔ میں اس پر جرا بھی کرتا رہا اور تبادلہ خیالات بھی۔ اس کی باتوں میں خود اعتمادی تھی، ذرا سی بھی جھجک نہیں تھی۔ میں نے اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ دیکھو لطیف بھائی، میں نے کہا، میں تھانے دار ہوں، مجھے ایک گمشدہ لڑکا تلاش کرنا ہے، یہ میری سرکاری ڈیوٹی ہے۔ اگر میں اس میں کوئی کوتاہی کروں گا تو میری نوکری یا ترقی چلی جائے گی۔ آپ بہت شریف انسان ہو سکتے ہیں، لیکن پولیس ہر کسی کو کچھ اور نظروں سے دیکھا کرتی ہے۔